قول نقل کیا ہے صاحب روح المعانی نے. آتا بے ارشہ اے دامن و ایجادن، اس درویش نے یہیں سے بیٹھ کے دست پیر از گائے باں کو تھا، دست پیر از گائے باں کو تھا نیست، دست قبضہ اللہ نیست. یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں سے تخت مٹا بھی لیا، یہاں سے بنا بھی لیا. دور سے تصرف کیا کہ نہ کیا؟ عاصم بن برقیہ کچھ ہو پر امت محمدیہ کے افراد اس سے زور والے. تم خیر امت اخرجت للناس. جتنا نبی کے سٹیٹس ہوتا ہے نا، نبیوں میں رسول کا سٹیٹس ہوتا ہے، رسولوں میں ان کے ولیوں میں اسی طرح کا سٹیٹس ہوتا ہے جیسا اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرت ابوبکر اسلام زندہ باد. قرآن بھی کسی کے بیان کرتا ہے کہ اس کو علم پر بڑا ناز ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو علم ہے یہ دولت نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے بعد یہ تنوین تکلیل ہے، جس کے بعد تھوڑا سا علم کتاب. یہاں بھی وصف اور حکم مرتب ہوا ہے نا. وصف کیا ہے؟ علم ہونا، اور حکم کیا ہے؟ تخت لانا. معلوم تخت بلقیس کے لانے میں تھوڑے سے علم کتاب کو دخل ہے. جب تھوڑا سا علم کتاب یہ نتیجہ لا سکتا ہے تو جو ام الکتاب کا عالم ہو وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ جو مجھے مال ملا ہے نا، بڑا علم رکھنے والا آدمی ہوں. اس جگہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کانا اقرا بنی اسرائیل للتورات کا، تورات کا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا عالم یہ تھا. معلومات تھے مولوی صاحب سے، بدعقیدہ سے، پیر صاحب بھی تھے نا، لیکن بدعقیدہ تھے. بدعقیدہ آدمی ہے، اولاد پیغمبر ہے، علم رکھنے والا بندہ ہے. بدعقیدہ مولوی ہے تو بدعقیدہ پیر ہے. معلوم عقیدے کی خرابی آ جائے تو نہ پیر ہی رہتی ہے نہ مولوی. تھوڑا سا بھی فرق لگ جائے نا کام خراب ہو جاتا ہے. حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے وقت انہوں نے سوچا کہ حضرت غوث الثقلین بھی غوث ہیں، میں بھی غوث ہوں، تو ان کی اسٹیمپ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے اپنا پورٹ فولیو پیش کیا تو انہوں نے وہ کاغذات سارے رکھ لیے. ان کا جاؤ، اللہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں. انہوں نے کہا کیوں جان؟ ان کا سرکار بغداد میں دلا دوں کہ کوئی تائید حاصل نہیں، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں نہیں واپس آنا. شیخ شاہ الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر و مرشد تھے، ان سے رجوع کیا. ان کا غوث کا معاملہ میں دخل دینے کی کسی کے دم نہیں مار سکتا. کیا کروں؟ ان کا غوث بادشاہوں کے اولاد میں سے، ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، دربار پہ حاضری دو اور معافی مانگو، کام چل جائے. یہ حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی کا کلام جو سرکار بغداد کی بارگاہ میں وہ یوں ہے کہ بدل دارم بلائے تو، بھجاں دارم وفائے تو، فقیرے تو، گدائے تو، گدائے بے نوائے تو، بہاؤ الدین ملتانی کند ہر دم ثنا خانی کہ تو بابو بسلطانی یوم سگے درگاہ میران شو جخواہی قرب ربانی کہ برشیران شرف دارت سگے درگاہ جیران. سکون اپنے بڑے ذوق سے جو میاں صاحب نے فرمایا کتے جو درگاہ میران دے شیران اسے پارے وہ اس کا ترجمہ ہے. اس سوچ کا جو مصنف ہے، پہلا آثر وہ حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. سگے درگاہ میران شرف جخواہی قرب ربانی کہ برشیران شرف دارت سگے درگاہ جیران. کتے جو درگاہ میران دے شیران ہوتے والے پیران دے سر پیر محمد بابا پیران دے سر پیر. یہ سنت تجوید سے ناقص ہے، شعر و شاعری کے یہ علم دلی کا مسئلہ تجوید سے ناقص. پیران دے سر پیر محمد بابا پیر ہمارے. پیر اور پیر میں جو ظاہری ایجے کی مساوات ہے، اعراب کا فرق ہے، حرکات کا فرق ہے، اس کو کہتے ہیں سنت تجوید سے ناقص. سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب شیران شرمدار سگے درگاہ. خان صاحب کوٹلے والے
انہوں نے حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی بارگاہ میں عرض کیا. وہ کہتے ہیں کم بے اذنی دا لفظ کہہ کے ان کی ایک اپنی سوچ ہے کہ جن جن لوگوں نے مردے زندہ کیے ان کا کم بے اذن اللہ. سرکار بغداد کا یہ امتیاز ہے کم بے اذنی میرے حکم سے کھڑا ہو گیا. اور کم بے اذنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کی تھا زندہ فانیاں نو 12 برساں دا ڈوبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو. 12 برساں دا ڈوبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو. ایک نگاہ نال پکڑ کے ولی کیتا چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو. غوث پاک باجو خانہ کون موڑے لوگیاں لوہے محفوظ دیاں کھانیاں. کتنا علم رکھتے تھے, کتنی صلاحیتیں رکھتے تھے. سرکار کی بارگاہ میں غلام ہو کے زندگی گزاری. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو دولت ہے نا وہ میرے علم کی وجہ سے. یہ تورات کا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا عالم تھا. سمجھ میں آئی ہے نا. آسمانی کتاب کا نبی کے بعد سب سے بڑا عالم ہے نا. قرآن کا سب سے بڑا عالم نبی کریم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے بعد حضرت مولا مرسا ہے. لیکن سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, آپ مجھے چاہیں تو بھیج دیں چاہیں تو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ذات پاک کتاب الامارت کے اندر حدیث آتی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ ما کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بارگاہ میں آپ کی شان کیا تھی؟ حضرت فاروق اعظم جیسا دبنگ آدمی سر و کامت بازار میں چلے تھا, ایسا پتہ چلتا جب زمین سے پانی نکلنے لگا. آگ لگی ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں, باہر نکل کے زمین پر دھرا مارا. نے کہا تم میری موجودگی میں لگتی ہے, ایک کاغذ سا دیا جا کے آگ میں پھینک دو. جب تک جناب عمر زندہ رہے, امام راضی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں, ہم خصیب تھا اصحاب کافی مرکین میں قانون بنایا اس کے. کہتے ہیں جب تک جب فاروق اعظم زندہ رہے دوبارہ مدینہ طیبہ میں تخریب کے لیے آگ نہیں لگ سکتی. ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو آپ اس سے زمین پر درا ماتھے کر دیں, اس کو تھی اور زمین ٹھہر جا, چپ ہو جا. ایک روایت اس کو نہیں, ٹھہر جا, رک جا. جب تک جناب عمر رضی اللہ عنہ زندہ رہے دوبارہ پھر مدینہ طیبہ میں زلزلہ. کاش فاروق اعظم آج ہوتے کشمیر میں اپنے درے کا استعمال, پاکستان میں اپنے درے کا استعمال, زمین کبھی نہ پھڑک سکتی. وہ آدمی ہے. ان سے پوچھا کہ سرکار کی بارگاہ میں آپ کی شان کیا؟ ان کا یار کوئی بات کرتے, اس کی بارگاہ میں شان پوچھتے جس میں نبی آئے تو پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوتے. کیا میری شان تو کون تو عبدہ ہوا خادم ہو, حضور کا نوکر ہی تھا اور کیا تھا. ان کا ان دنوں پر آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ ان کا ان دنوں میں بھی میری پوزیشن یہ ہے مسلی کا مسل جمال انف یتبع قائدہ فلینظر قائدہ ای وجہ یقودہ. آج بھی میری مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہوتا ہے, اس کا مہار شتربان نے پکڑی ہوتی ہے, پالیسی میٹر میں کوئی دخل اس کا نہیں ہوتا کہ کدھر جانا ہے, جدھر جدھر مہار پکڑ کے وہ چلتا جائے بغیر چونوں چلا کے اونٹ اس کے پیچھے چلتا. ایک کوئی رمز پچھانو یارو بہت کیڑیاں کرنا. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیری مریدی کی بحث بھی شمار کی. ایک کوئی رمز پچھانو یارو بہت کیڑیاں کرنا, میں دیتی اتباغ بولو چاہے جدھر چلائے چلے. یہ اپنے اسلاف کی یادگاروں کو دوران سے ایمان میں تازہ زندگی, اپنی بھولوں کا, اپنی لغزشوں کا, اپنی خطاؤں کا احساس ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. اگر کوئی خطا کا کام کیا ہے, کوئی خطا کا کلمہ زبان سے نکلا ہے, اللہ معافی عطا فرمائے. مولا کریم اس بڑی محفل میں تیری بارگاہ میں اپنے بے کسی کا, اپنے گناہگار ہونے کا اعلان کرتا ہوں. میرے گناہ معاف فرما, ان اپنے پاک بندوں کا صدقہ میرے گناہ معاف فرما. آپ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. مولا کریم یہ دوست بھی توبہ کرتے ہیں اس محفل میں, سب کے گناہ معاف فرما, سب کا مستقبل خوشگوار فرما. تو رات کا جب سب سے بڑا عالم ہو, اتنا علم ہوتے ہوئے حضرت حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے علم عطا فرمایا. کیسے؟
یہ کتاب طہارت کے اندر حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، یہ جو لوٹا بیت الخلاء میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ یہودی استعمال کیا کرتے تھے، لیکن سرکار نے ان کو دیکھ کے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک متعصب مذہب نہیں ہے، کوئی حکمت کی قسم کی بات ہے، اچھائی کی قسم کی بات ہے، کوئی بھی کرتا ہے اس کو کرو۔ لوٹا لے کے گئے تو جب تک سرکار واپس تشریف لاتے ہیں، حضرت عبداللہ عباس نے وضو کے لیے لوٹا بھر دیا۔ سرکار وہاں مولا کریم جس نے یہ پانی کا لوٹا بھرا ہے نا، اس کے سینے کو علم سے بھر دے، چٹنیوں بنا دے عیر تیرا کھڑا منہ لگتا۔ میری ایک تقریر مجھے یاد نہیں ہے کہ یو کے میں کسی کی ہے، لکھاں آئیاں ایران دنیا وچ جنہ گائے نے گیت پریتاں دے، پر جڑی جٹ نو رانجا کر دے وہ ہیر جانو وکھری ہے۔ یہ سرکار کے انا بشر مثلکم پر میں نے گفتگو کہی کی ہے، پتہ نہیں کس کی بات جو وہ بڑے ذوق والی گفتگو ہے۔ لکھاں آئیاں ایران دنیا وچ جنہ گائے نے گیت پریتاں دے، پر جڑی جٹ نو رانجا کر دے وہ ہیر جانو وکھری ہے۔ کیا کیف ہے قرآن مجید کے بیان۔ حسن میں بھی عزت و دولت خدا کے ہاتھ ہے، علم ہے، دولت ہے، نسب ہے، پر ایمان نہیں۔ حسن میں بھی عزت و دولت خدا کے ہاتھ ہے، گل کو پیراہن ملا اور شعلہ اولیا نے کہا۔ سید کو سید ہو کے عاجزی کرنی چاہیے، عالم کو عالم ہو کے عاجزی کرنی چاہیے، دولت مند کو دولت مند ہو کے عاجزی کرنی چاہیے۔ نہیں تو ان میں سے کسی معاملے میں بھی اگر اس کے خطا ہوئی تو یہ پھر کام اس نے قارون والا کیا ہوگا، نہ صدیق اکبر والا کام کیا ہوگا، نہ فاروق اعظم والا کام کیا ہوگا، نہ عثمان غنی والا کام کیا ہوگا، نہ حیدر قرار والا کام کیا ہوگا۔ کہتا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ جو ملا ہے نا یہ میرے علم کی وجہ سے ملا۔ اللہ کریم اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ علم عالم ہونے کو جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹا نہیں ہے۔ کس سے کہتا ہوں؟ اولم یعلم، بے شک استفہام انکاری ہے اور کلام منفی ہے۔ استفہام انکاری میں کلام منفی و معنی مثبت ہوتے ہیں، یہ اس کو پتہ ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا؟ ایسا تو آؤ چاکت کو یہ کہا امی میں روٹی نہیں دیتی تو امی پھر اس کی بگڑی نہیں تو چوڑا کھلایا، احمدی کو باغ نہیں بنائی دیتے، احمدی کو دہی نہیں سا دیتا، احمدی کو سیب نہیں سے دیتے، تو نہیں سے دیتے، نہیں سا بنائی دیتا، ایسا مطلب کیا بنائی دیتے۔ اس کا معنی استفہام انکاری میں کلام منفی و معنی مثبت ہوتا ہے۔ تو یہاں کہتا ہے اولم یعلم، جو تم نے کہا یہ مجھے جو برتری ملی ہے نا، پیسے مجھے ملے میرے علم کی وجہ سے، تو علم سے مراد اس کی تورات کا علم تھا نا۔ کیمیا گری کے علم کے بارے میں تحقیقی معلومات نہیں ملتے، اس کو الکیمی کہتے ہیں انگریزی میں، الکیمی، ALCHEMY، الکیمی، کیمیا گری یعنی کسی میٹل کو سونے میں تبدیل کر دینا، اس کو انگریزی میں الکیمی کہتے ہیں، کیمیا گری اس کو کہتے ہیں ہماری زبانوں میں۔ کسی سفر پر تھے تو موسیٰ علیہ السلام اور وہ دونوں اکٹھے تھے، چچا جان جو تھے، تو کسی ضرورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو وحی کی کہ اس طریقے سے فلاں دوائی استعمال کرو تو کلی یا تانبا جو سونا بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام چلا چھوڑ دیا، یہ اس کو کرتے ہی چلا گیا۔ لیکن یہ روایت سند صحت کو نہیں پہنچتی، یہ روایت سند صحت کو پہنچتی ہے کہ وہ تورات کا سب سے بڑا عالم تھا بعد از انبیاء۔ تو کیا مطلب نکلا؟ آسمانی کتاب کا عالم بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے، پیغمبر کی اولاد بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے۔ کیوں کہ جو پیغمبر رب نے بنایا ہے اس کے ساتھ ٹکر نہیں گیا۔ معلوم ہے جتنی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں اگر نبی سے ٹکر کھا جائے پھر کچھ نہیں پلے رہتا۔ بلم باولا ولی تھا، مقبول دعوات تھا، اور ان کی دلجوئی کرنی ہے۔ اللہ کہنا اولم یعلم، کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قد آلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم ہے تو کیا اس نے نہیں پڑھا کہ قوم عاد کو ہلاک کس نے کیا ہے؟ ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی،
ان کے پاس صحت کی کمی تھی. یہ جو جنوبی یمن ہے نا، احقاف کا علاقہ، اس کو پرانے قدیم جغرافی میں کہتے ہیں، اس علاقے میں وہ قوم آباد تھی، اور وہ اتنی سرسبز شاداب زمین تھی کہ پوری روئے زمین پر اتنی پیداوار والی زمین کوئی دوسری نہیں تھی. اور جب حضرت حود علیہ السلام ان سے بات کرتے تھے، جناب ایک ایک بات کے بتنگڑ بنا کے آپ کو جواب دیتے ہو. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہوگا کیا. ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، ہماری زمینیں بہت اچھی ہیں، ہم نے یہ جو بند معارب ہے، سد معارب، اس ڈیم سے پانی نکلتا ہے، ہماری ساری زمین کو سیراب کرتا ہے، یہ ہمارے باغات، یہ ہمارے پھول، یہ ہمارے پھل، ہم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں. جاؤ تم اللہ اللہ کرو، صوفی آدمی تو جاؤ ذکر الہی کرو، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو، ہمیں ذکر نہیں دو. اس طرح کی بکواسیں وہ کرتے ہیں. قوم سمود اس سے بھی زیادہ، مدینہ طیبہ سے جو شمال مغرب ہے، تقریباً 126 میل کے فاصلے پر مدائن صالح ہے، پرانا ریلوے اسٹیشن ہے. اس جگہ قوم سمود آباد تھی. عاد اور سمود کبھی دو بھائی تھے، اور ایک بھائی کی اولاد ادھر آباد میں تھی، ایک ادھر. ان کے پاس حضرت علیہ السلام آئے تھے، ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ جو صالح علیہ السلام جس اونٹی پر سواری فرماتے تھے، جو موجے کے طور پر انہوں نے مانگی تھی، انہوں نے اس کو مار ڈالا تھا. اقروہا فدمدم علیہم ربہم فسواہا. مارے پروردگار نے کون؟ بندے. کتنے؟ کا پورا علاقہ، پورا ملک. مارے کیوں؟ کہ نبی کی اونٹی سے چھیڑا تھا. یہ آل نبی اولاد علی ہے، یہ عالم دین ہے، سرکار کے دین کی باتیں اس کے سینے میں ہیں، یہ حافظ قرآن پاک ہے. تو لوگ کہتے اس سے کیا بگڑتا ہے؟ نبی جس اونٹنی پر سوار ہوا ہے، ماری ایک شخص نے تھی، خدار بن صالح نے. بہت سارے لوگوں نے قیدار بن صالح لکھا، لیکن امام نصفی نے مکمل طور پر اس کی تصریح کی تھی، خدار بن صالح. پر کوئی شخص ہو، مارا اس نے اکیلے ہے. وہ 9 قبیلوں کی آبادی پورے ملک میں تھی، وہ سارے راضی تھے. مارنے والا ایک ہے. جو ویجیلنس آف پیپل کی ڈیوٹی ہے نا، لوگوں کی گرم نگاہی. لوگ جب پہ انہوں نے اصل کی کیا دیکھا کسی کی بیٹی آوارہ ہو رہی ہے، اور جانتے ہوتا ہے کیا یہ بڑا موزیانہ جھوڑا، یہ نہیں بولنا. اللہ کا خوف کرو. ہر برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، ہاتھ سے روکو. زبان سے روک سکتے ہو، زبان سے روکو. نہیں کر سکتے دل سے اس کو ضرور برا سمجھو. یہ لوگ ذہنی طور پر اس سے متفق تھے کہ بے شک مار ڈالے، ہمیں کوئی اعتراض. رب نے کہا پھر جس طرح ہم نے اس کو باندھا ہے نا، اسی سیکشن میں ان کو بھی چالان کیا. معلومہ بدی پر خاموش رہنے والا بھی اصل میں کرمنل ابیٹمنٹ، اعانت مجرمانہ کا مرتکب ہوتا ہے. اس وجہ سے جو خدا ان کو ملی ہے ان کو ملی. سمجھنا یہ بات؟ آگے قرآن مجید کہتا ہے کہ جن مجرموں کے پہلے بعد اس کا حساب ان سے نہیں لیں گے، صرف بات کیا کہ نصیحت حاصل کرے. آگے پھر اس نے ایسا کیا کہ قوم کے سامنے وہ اس نے نمائش کی کہ 400 گھوڑوں پر خود سوار اور اپنے ساتھی، سب کو سونے کے زیورات گھوڑوں کو پہنائے ہوا ہے، سونے کے تاج خود نے پہنا ہوا، ساتھیوں کو پہنوایا. 300 غلام اس طرف اور 300 لونڈیاں اس طرف، ان کو ہر طرح کے زیورات سے آراستہ کیا ہوا ہے. وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک واضح کرتے، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے نا، یہ کہنا چاہتا ہے. جس وقت قوم اس سے بڑی متاثر ہوئی، قوم کہنے یا اللہ ہمیں بھی اس طرح کی دولت عطا فرما. اس جگہ حسین کرام لکھتے ہیں کہ اس نے پوری قوم کو اٹھایا. پیسے کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوئے. بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جس بندے نے رب سے مدتیں طور پہ کھڑے ہو کے باتیں کی، اس کی مخالفت میں اجتماع ہو رہا ہے، قوم پیسے کی وجہ سے جا رہی ہے. یہ جو 4 دھڑے پہلے عیدیں ہونی ہیں پہ یہاں، اب تو پتہ چل رہا ہے نا. آج سے 26 برس پہلے سے میں اکیلا ہی یہ نام لیتا چلا کہ بھابھی یہ بے ایمانی کر رہے ہیں. تو اس وقت سارے مجھے اپنے بھی کہتے ہیں شاور جی ڈاڈے شاور ڈاڈ کر رہی کیا لوگ کھانا نہ کریں، کوئی نہیں، اپنا اپنا مذہب ہے. نہیں، یہ بڑا بے ایمانی کا جملہ ہے. بدی کو بدی کہنا ہے. وَرَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. بدی دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے برا کہے، روکے. زبان سے برا نہیں کہہ سکتا، دل سے برا سمجھے. یہ جو تم سبق دے رہے تھے یہ تو غضب الہی کا ذریعہ کے قومیں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. اب جناب اکٹھا کر کہتا ہے
موسیٰ نے فرعون سے ٹکر لی، ہم اس کے ساتھ ہو گئے. بعد میں اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، ہم مان گئے. بعد میں اس نے کہا کہ وطن چھوڑ دو، ہم چھوڑ کے آ گئے. اب یہ ہمارے مالوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یعنی جو 1/1000 کے حساب سے زکوٰۃ لینا چاہیے، الزام دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہمارا مال چھیننا چاہتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ دولت مند آدمی کا درویشوں کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں، علماء حق کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، عارفین کے بارے میں، خدا سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں کیسی حقیر رائے ہوتی ہے. ان پیغمبر کو رب سے باتیں کرتے ہوئے پایا اور تسلیم کیا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. یعنی مالدار ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. ان کا پھر ہماری قوم کا بڑا آدمی ہے، اتنا ہی جلدی اسی میرے کوئی جلدی میں انہوں نے کپڑا ٹوپی نہیں دیا نا. تو وہ کہتا ہے ہمارے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ان کا پھر تو ہم سے بڑا آدمی ہے، تو ہی کوئی تدبیر بتا کیا کرے. اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ویٹ اس سے اٹھانا چاہیے. یہ جو لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں نا، یہ اس کا دماغ خراب کر رہے ہیں. یہ جو اس کے پیچھے پیچھے پھرتے اس کے نعرے مارتے ہیں، یہ اس کا دماغ خراب کر رہے ہیں. یہ جو ہر معاملے میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کہاں جان دینے والے تھے بنی اسرائیل کو؟ کہتے فضا انہا قائدون، تو جا تیرا خدا جائے، جا کے لڑو، ہم تماشا دیکھیں گے. لیکن وہ اس کو جلن ہے کہ اس کے ساتھ اگر بندے نہ ہونا پھر یہ ہمیں کچھ نہ کہیں. ان کا کیا طریقہ کار کریں؟ ان کا ایک عورت ہائر کرتے ہیں، 1000 دینار دینے کا وعدہ کیا. ایک بدکار عورت کو بلا کے اس سے طے کیا کہ تو نے یہ الزام دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے مجھ سے بدکاری کی. سمجھا کہ آل اللہ کے خلاف سازشیں کس طرح کی ہوتی ہیں. یہ پرانی طرز زندگی ہے، یہ پرانا طریقہ کار ہے. چلا آ رہا ہے پیچھے. اب جناب یہ طے ہو گیا، انتظار کرنے لگے بھائی کب لوگ اکٹھے ہوں. ایسا کیا نا لوگاں کئی گالاں کرنی ہونی، یہ نہیں کرے بھائی کری سکتے مسیحی جو ہے وہ جی دسو جی مولوی جی فلانی گل کس طرح ہی بس وائز کرنے کی بےایمانی نہیں کرنا. تھوڑی دیر سے ٹیلی فون بند کر سکو. ٹیلی فون آ کے سیدھا والی ہے. وہ جو بات سنائی میں پوچھ سکتے ہیں کہ اسلام مراد ہے، جمعے والے دن کیوں شور کرتے ہیں؟ ان کا بندے کافی سارے کٹے. یہ سنت قانون ہے، اصلاح نہیں کرنی، بے عزت کرنا ہے. اب اللہ کا پیغمبر اس کی ساری زندگی تلاشی خدا میں گزری، اس کو بے آبرو کرنے کے لیے قوم کی ایک بڑی تعداد ہے. جناب عید والے دن کا انتظار کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی عید ہوئی. عید والا دن ہے اور عید والے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام باز کرتے ہیں کہ من سرقہ فقطع نہ ہو، جو آدمی چوری کرے گا ہم اس کے ہاتھ کاٹیں گے. یہ دروازہ یہ کھل اس لیے یا بند، سیاسی دورے بند کرو. بے شک کھلا رکھو، مجھے اس سے اعتراض نہیں، لیکن یہ عام طور بند کرو. میری اٹینشن جو ہے ڈائیورٹ ہوتی ہے. آپ نے کہا من سرقہ فقطع نہ ہو، جو آدمی چوری کرے گا ہاتھ کاٹیں گے. من قذف فجلد نہ ہو، جو آدمی کسی پر بدکاری کی جھوٹی تہمت دے گا اس کو 80 درے ماریں گے. اور ومن زنا فجلد نہ ہو 100 جلدۃ، جو شادی شدہ نہیں ہوگا بدکاری کرے گا اس جوڑے کو 100 درہ ماریں گے. اب فإن أحسن فرجم نہ ہو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس جوڑے کو ہم سنسار کریں گے، موت تک ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ باتیں جب کر چکے قارون کھڑا ہو گیا. وہ چچا صاحب ہو اولاد پیغمبر میں سے اور آسمانی تعلیمات کے بارے میں اس کو اتنا یقین ہو، خدا سے خود باتیں کرتے دیکھا ہو، خدا کی پروردگار کی طرف سے جو ان کو باتیں ملی ہیں وہ اس نے کانوں سے سنی ہو. اس کے بعد وہ پیغمبر پر اس کو ذلیل کرنے کی معاذ اللہ سمریاض باللہ خاص بدہان دشمنہ ان کو پریشان کرنے کے لیے وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے سوال کرے. آدمی سمجھتا ہے کہ انسانیت یہ کیا ہے؟
یہ انسان کے روپ میں بھیڑیا ہے. کہتا ہے اگر آپ نے خود یہ کام کیا ہو تو پھر کیا ہے, سزا ہوگی کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کے کہنے لگے اگر میں یہ باتوں کا ذکر کر رہا ہوں, اگر ان جرائم میں سے میں کسی کا مرتکب ہوں, بالکل وہی سزا ہوگی جو کسی کے لیے وہ تجویز کرے. اس وقت اس عورت کو بلا لیا گیا. عید والا دن ہے, عورت آ گئی ہے. اب جب سامنے آئی تو آپ نے کبھی وہ عورت دیکھی نہیں. آپ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس نے موسیٰ کے کہے پہ سمندر کو پھاڑا تھا. اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ کو تورات نازل. سچ کہو کیا ہے, واقعی میں نے تم سے بدکاری کی ہے؟ اس وقت اس کا دل کانپ گیا. اس نے کہا واقعہ یہ ہے کہ یہ قارون نے مجھے 1000 دینار دینے کا وعدہ کیا کہ تو ایسا کر تو میں تمہیں 1000 دینار دوں. باقی آپ نے مجھ سے کوئی برائی نہیں کی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے, سجدے میں گر کے روئے. مولا کریم میں تیرا پیغام لے کے آیا ہوں, لوگ میرے کیریکٹر پر حملہ کرنے لگے. اس وقت کہتے ہیں کہ ان کنت نبیک فاغضب لی یا رب العالمین, اگر میں تیرا نبی ہوں نہ تیرا رسول ہوں, آج اپنا جلال دکھاؤ. جب یہ جملہ کہا تو اس وقت پروردگار نے کہا مر الارض فانها مطیعۃ لک, تو اس زمین کو حکم دے جو تو کہے گا زمین کرے گی. اب مجھے یہ بتاؤ لہو ملک السماوات والارض, زمینوں آسمانوں پر حکم کس کا چلتا ہے؟ رب کا. اب رب کہتا ہے تو چلا حکم. جس طرح خدا کے مالک ہونے کا اسے عقیدہ رکھنا ہے, مالک بنانے کا بھی عقیدہ رکھنا ہے. جس طرح وہ خود مالک ہے, مالک بنا بھی سکتا ہے. مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے نہیں, یعنی معبود وہی میں نہیں, میرا. انسان کبھی زمین میں نہیں دھسا تھا, جتنی آگے سزا ہوئی اس کی کوئی مثال نہیں. ان کا مولا کریم اور کسی طریقے سے سزا ہو تو لوگ کہیں گے موسمی تبدیلی کی وجہ سے سزا ہوئی ہے, موسمی تبدیلی سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس کو زمین میں میری موجودگی میں, اس پوری قوم کی موجودگی میں جتنے بھی اس کے ساتھی, اس کے ہم نوا, اس کے عمقیدہ, سب کو دھسا دے. اب یہ گناہ تو براہ راست قارون نے کیا تھا, جو باقی تھے اس کے مشورے میں شریک تھے. یہ کریمنل ابیٹمنٹ ہے, اعانت مجرمانہ ہے. جو آج کہتے ہیں نبی میرے جیسا ہے, میں نبی جیسا ہوں, جو 2 دن پہلے ہی کر چلو جی تھا پہلے عید ہوئی گی, ایسا بھی کری ہیں کیا ہوئی گیا ہے. ایک مالا مرید وہ کسی بدعقیدہ پیچھے نماز پڑھی آیا, وہ میں اس کی بلائی دیکھے میں تو بدعقیدہ پیچھے کیوں, کہا پیرو اساں کراؤن پیچھے نماز پڑھ اساں کراؤن کی تکنا. میں کہا جس منہ جو نکلا اس منہ کی نہیں تکنا, نس گل سمجھ آئی. میں کہا وہ ایسو کوئی کتے والا برتن کے نیچے وہ اس کی دودھ بائی تو صحیح دینے ہیں. پیرو مکی کتے والے برتن ہے دودھ بائی دس. میں کہا دودھ در تک برتن کی شوق اس نے سمجھا کہ پیرو ہونے جو پیرو پتوئی دائندہ ہے. اب قارون نے تو یہ کام کیا تھا, باقی جو ہے وہ کیوں غرق ہوا؟ اس وجہ سے غرق ہوئے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے ذہنی اور اعتقادی طور پر اس کے ہم نوا تھے. معلوم ہوا جہاں عقیدے کی عبادت پیدا ہو جائے, کسی کے جرم پر خاموشی اختیار کر لی جائے, اس کی خاموشی سے بھی اس کا جرم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے, اس کو اس میں آسانی میسر آتی ہے. اس نے اس کے گناہ کے ارتکاب کو آسان کیا ہے. اعانت مجرمانہ کی وجہ سے, کرمنل ابیٹمنٹ کی وجہ سے ان کو بھی وہی سزا ہوئی. اب جب زمین میں دھنسے, اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑے کوئی برادری کے لوگ تھے, پٹواری نے شریک انہوں نے کھمباؤ نہ ٹیڑھ, وہ بولے تو وہ کہنے لگے اصل میں اس کی دولت تھی نا بڑی. موسیٰ علیہ السلام جیلس ہوئے, یہ اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی طبیعت جلالی انہوں کا مولا کریم اس کی دولت بھی لینا, اس کے سر پر, اس کے ساتھیوں کے سر پر رکھا. جس نے ان کو زمین میں دھسایا ہے نا, ان کو بھی زمین میں دھسایا. جناب یہ زمین زلزلے جو آتے ہیں نا, عیدوں والے دن یہ عیدیں گزری ہیں جن خوش نصیبوں نے زلزلہ زدگان کی امداد کی, اللہ کریم ان کو جزائے خیر. اس وقت عید والا دن ہے, نبی پر الزام تراشنے کی ٹرائی کی ہے اور زمین میں دھسا دیے گئے, اور وہ تمام لوگ کے جو اس کی برائی پر خاموش تھے ان کو بھی رب کریم نے وہی سزا دی. آج ہمیں بمیں اپنے ان دوستوں کے جو زلزلے کی زد میں آئے ہیں توبہ کرنی چاہیے.
توبہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے گلہ کیا، کہا جب وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے تو تجھ سے فریاد کی کہ ہماری مدد کر، ہمیں معاف کر دے، توبہ کرتے، تو انہیں نہیں معاف کیا۔ کمر تک دھنس گئے، پھر انہوں نے فریاد کی کہ توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے، اور پھر جب وہ عبور منہ تک آئے تو بھی انہوں نے فریاد کی، اگر مجھے کہتے نا، میرے سامنے توبہ کرتے تو میں ان کو کبھی دھنساتا، کبھی نہ دھنساتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے غضب سے بچنے کا ذریعہ توبہ۔ اب ان کی توبہ منظور کیوں نہ ہوئی، یہ وہ مسئلہ ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی بخر بخر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ یار ہم نے کیا کہا، وہ توبہ کر رہے تھے، میں منظور کر لیتا، وہ کیوں نہیں منظور کی، کہ تو راضی نہیں۔ اس کا معنی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خطا لیتے ہیں، نہ میں موسیٰ علیہ السلام کی خطا مراد نہیں لیتا، موسیٰ علیہ السلام کا اختیار مراد لیتا ہوں، نہیں کہتا ان کی لغزش ہے، ہاں یہ میرے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ لکھنے کا اندازہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ ان کی خطا پر انہیں آگاہ کر رہا ہو، نہیں، رب نے بتایا بہتری انہوں نے توبہ کی، میں توبہ پر تلا ہوا تھا کہ ان کی توبہ منظور کر لوں، لیکن تو ناراض تھا، اس لیے ہم نے دخل مطلب یہ نکلا کہ جو بھی وہاں سے ملے نا وہ سرکار کی بارگاہ کی، نبی کی بارگاہ کی معرفت ملتا ہے۔ اگر اس دربار میں پذیر آئی نہیں تو پھر اس دربار میں پذیر آئی۔ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ یہ نعت خان ساتھی کو ایک آدھ 2 منٹ دے دو، نعت کی پڑھتے زیادہ وقت نہیں خرچ کی، بس ایک مصطفیٰ جانی رحمت پھیلا تو سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پھیلا تو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا تو سلام، شمع بز میں تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہست فعل غوث اعظم، بادشاہ ہر دو عالم، صدقہ امام اعظم، اور دور ہو سبھی کے رنج و غم، اے خدا یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔
اس گھر میں جتنے کار آئے خیر کی اپنی بارگاہ میں موجود آمین تمام آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں موجود ہوں تمام کار آئے خیر کا ثواب فخرالدین کی والدہ مرحومہ اور ان کے ننھیال آمین ان کی آخرت کی منزل آسان یا رب اور فخرالدین کی آل اولاد کو عزت برکت و ترقی اور سے مالا مال فرما تمام حاضرین کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال یا رب مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو والد دستی چھوٹے عقیدے جھوٹے مذہبوں سے مسلمان آمین اور زلزلہ زدگان میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہو مولا کریم ان کی عاقبت محمود فرما سرکار کا قرب خاص نصیب فرما جنت الفردوس نصیب فرما مسمان جان ان کو خیر برکت فرما انہوں نے اپنے روپے پیسے کے ذریعے سے اپنے مسائل کے ذریعے چن کے آمین آمین ان کے روپے پیسے میں وسائل میں خیر اور برکت فرما اور کل عالم اسلام کو بول بالا فرما مسلمانوں کے مسائل فرما صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وہ قرآن حضور 1100 دفعہ سورہ مزمل شریف، 1100 دفعہ 120 دفعہ سورۃ یاسین شریف، ماشاء اور اللہ زیادہ دفعہ سورۃ فاتح شریف اور قرآن شریف اور درود شریف. 1000 مرتبہ آیت کریمہ، 1000 مرتبہ درود شریف، اللہ سو 21 دفعہ الحمد شریف. پہلے 5 پارے پہلے 5 اللہ جزائے 513 درود شریف، 513 والے سورہ مزمل شریف، 313 اور سن 2 دفعہ سورہ یاسین جاتی ہے. سورہ یاسین ماشاء اللہ 1000 دفعہ درود پاک. 1000 دفعہ درود پاک. 2 دفعہ سورہ یاسین تو 500 دفعہ درود. 2000 مطلب 500 دفعہ درود شریف. 22 سورہ یاسین 22 پارے آپ نے پڑھے. اللہ آپ کو ہیں 100 مرتبہ 200 مرتبہ 100 دفعہ درود شریف. کلام پڑھے. 5 دفعہ سورہ یاسین شریف، 100 دفعہ سورہ مزمل شریف. کتنے مطلب سورہ یاسین 500 500 مرتبہ ختم غوثیہ شریف، 5 مرتبہ ختم غوثیہ شریف، ختم غوثیہ شریف. ختم ہوگا اس کی ماشاء دعا کرو. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد یار ختم شریف سورہ مرشد میں نے پڑھی ہے. یہ پیش کرتا مولا کریم جو کلماتی یا مل کیے گئے یا میں نے خود پڑھے ہیں یا اس مجلس میں پڑھے گئے ہیں. جو چیزیں ختم شریف کے لیے تیار کی گئی ہیں مولا کریم اپنی بارگاہ میں موضوع و مقبول فرمائے. آمین. اور ان کا ثواب جناب محمد صلی اللہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے سلام، نبی پاک علیہ السلام کے تمام آل بیت، جناب طیبات اولاد مجاہد حسنین کریمین خاتون جنت مولا مرتضیٰ شہیدان دست کربلا ائمہ آل بیت حضور کے ازواج مطہرات کے وعن قدس کی صلاح حضرت آمین. حضرات صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، حضرت سرکار بغداد پیران دستگیر عثمانی خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار داتا گنج بخش نیویری شیخ شہاب الدین سہروردی سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا اور قادری چشتی نقشبندی سہروردی شاذلی بدوی زنجانی کھڑوی شتاری بخاری علیندراوی اور کبروی اویسیہ اور دیگر سلاسل اولیاء اللہ جو معلوم نہیں بھی ہو سکے سب کے بارے میں قدس کے ساتھ بالخصوص فخر الدین کی والدہ مرحومہ کی روح مبارک کو تمام کار آئے خیر کا ثواب ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، سرکار کا کوئی خاص نصیب فرما، اور ان کے ننیال ددیال سسرال مہربانوں دوستوں یاروں عزیزوں میں جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے جانے اور کل روئے زمین پر جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے غلام سب کے بارے میں قسم کے ساتھ آمین. اس سلسلے کی ذات میں آ کے اللہ کو پیار اور ان کے بارے میں ساتھ اے اللہ اپنے حبیب سے ذات پاک کا صدقہ اور باقی جن انبیاء مرسلین اور اللہ کے پاک بندوں کے نام بھی مولا کریم کی برکت سے، انکار آئے خیر کی برکت سے، نذرانوں کی برکت سے، اس مسلمانوں کے جرگے کی برکت سے مولا کریم جن بیٹیوں نے یہ ختم شریف کی سوغات تیار کی ہے مولا کریم ان کے ہاتھوں کو برکت عطا فرما، ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما، ان کی اولادوں کو صالح فرما، ان کے گھروں میں چین اور سکون عطا فرما، ان کے مال میں جان عزت آبرو میں برکت فرما، جن مردوں کی کمائی خرچ مولا کریم ان کی روزانہ کی زندگی میں خیر و برکت فرما، ان کو ساری زندگی میں سکون عطا فرما، اپنی یادوں میں زندگی اور اپنی محبت میں موت نصیب فرما، قیامت کے میدان میں سرکار کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ ہم جتنے حاضرین ہیں ہم میں سے جس آدمی کے جو بھی گناہ ہیں معاف فرما، سب کی نیک تمنائیں، نیک آرزو، نیک خواہشیں،
عالم اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، اے اللہ کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں اپنے فضل سے دور فرما، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ایک ذات ملک عطا فرما، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی برکت سے مولا کریم ایک مرتبہ ہندوستان میں پھر پرچم اسلام کو بلند فرما، اور بغداد شریف کی سرزمین کو غوث پاک پیران پیر دستگیر معروف کی برکت سے، شیخ شبلی کی برکت سے، خواجہ جنید بغدادی کی برکت سے، حسن و حسین کی برکت سے، و مولا مرتضیٰ کی برکت سے، اولاد رسول کی برکت سے، غلامان مصطفیٰ کی برکت سے ایک مرتبہ سرزمین عراق کو پھر باغ و بہار فرما۔ یہ تیری کائنات میں کبھی حروس البلاد کہلایا تھا، آج ایک اجرا دیار بن گیا مولا کریم، وہ پرانی بہاریں اسلام کی زندگی اور اسلام کے احیاء کے ساتھ پھر بغداد کو نصیب فرما۔ اے اللہ ایران کو اندرونی حملوں سے محفوظ فرما، اے اللہ افغانستان کو بحال فرما، ہندوستان کی معاشی بدحالی کو دور فرما، وہاں کے دکھیا مسلمانوں کو سکون عطا فرما، اے اللہ سرزمین فلسطین میں مسلمانوں کو اثر بلند فرما، ان کو جبر و تشدد سے نجات عطا فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما، ان جھوٹے مذہبوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علیہ محمد رسول اللہ، بیماروں کو شفا کے لیے دعا، اللہم پشاد ویر واسطے دعا کرے اللہ شاد و بیر و شفا، میری صحت پر سبھی دعا کریں،